بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کے بارے میں، جشن آزادی کے بارے میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں۔ 14 اگست ہمارا جشن آزادی ہے، یوم آزادی ہے۔ اللہ پاک کی نعمت ہے جس نے ہمیں اسلام کے نام پہ ایک اچھا ملک، ایک آزاد اور خود مختار ملک ہمیں نصیب عطا فرمایا، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جو نعمت اللہ آپ کو دے اس کی تحدیث بے نعمت کر لے، اور ان کو آپ لوگوں پر اشکارا بھی کر لے۔ یعنی اگر ہمارے ساتھ اچھا لباس ہو، اگر ہمارے ساتھ عمدہ لباس ہو، اگر ہمارے ساتھ نیا لباس ہو، اس نئے اور عمدہ لباس کو کسی اچھے دن یعنی جمعے کے دن یا عیدین کے دن اس کو پہننا، یہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میں ہے۔ پھر اگر اللہ پاک نے ہمیں اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ ایک اچھا خاصا ملک دیا ہے، تو پھر اس کی بھی ہم قدردانی کر لیں، اس کی ہم قدر کر لیں، اور اسی ہی ملک کو میں اور تم نے اور سب مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے اسی ہی ملک کو آباد کرنا ہے، اسی ہی ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ نوجوان نسل نے اس ملک کو بنانا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ یہ ملک ایک اچھا طاقتور ملک ہو، دفاع کے اعتبار سے، اکانومی کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، ریسرچ کے اعتبار سے ایک اچھا ملک ہو۔ اور اس اچھے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ان کے شہری اچھے ہو، تعلیم یافتہ ہو، صحت مند معاشرہ ہو، یہاں بیماریاں نہ ہو، یہاں پہ ایسا کوئی عمل نہ ہو جو دوسروں کے لیے پریشانیوں کا سبب بنے، جو یعنی ہم تاریخ سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں اور تاریخ کو پڑھیں، اور ان شخصیات کو پڑھیں۔ تحریک آزادی کی جتنی بھی جو شہداء ہے اور ان کی جتنی بھی ہیروز ہے، ان سب کے ناموں سے ہم واقف ہوں، ان کے کارناموں سے واقف ہوں، ان کے ناموں اور کارناموں کی ہم قدر کر لیں، اور یہ بھی کر لیں کہ جشن آزادی میں صرف یہ نہ ہو کہ اس میں ہم صرف آؤٹنگ کر لیں، کسی اچھے جگہ پہ جائیں اور وہاں پہ شور کر لیں، اور وہاں پہ ہم دوسروں کو تکلیف دیں، ہمارے روڈز اور ہائی ویز اور ان پر ہم قانون کی دھچیاں اڑائیں۔ یہ جشن آزادی کا مقصد نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم جھنڈے لگائیں، اچھی بات ہے، ہماری قومی نشان ہے، جھنڈے زیادہ ہو، ترانے ہم پڑھیں، تقریبات ہم کریں، اس میں شرکت کریں۔ ہم اپنے بچوں کو جشن آزادی میں بچوں کا جو ہمارا ملکی اور ہمارے پرچم کی جو رنگ ہے، اس رنگ کے مطابق اگر وہ کچھ بنانا چاہتے ہیں، گھر کے اندر سجانا چاہتے ہیں، کچھ پارکس میں جانا چاہتے ہیں، جائیں، ضرور اس کو انجوائے بھی کر لے، کرنا بھی چاہیے۔ آزادی کا مقصد یہی ہے، اس کی سیلیبریشن کا مقصد یہی ہے، لیکن اس میں خرافات نہ ہو، اس میں ایسی چیزیں نہ ہو جو دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بنے، اس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو ہمارے رول آف لا کے خلاف ہو، جو ہمارے قانون کو کی اس میں خلاف ورزی ہو۔ ہم انتظامیہ کے ساتھ، ہم ملکی اداروں کے ساتھ، امن و امان کے حوالے سے بھی ہم ان کو اچھے شہری بن کے ہم ان کو سپورٹ کر لیں، اور دوسروں کو ایجوکیٹ کر لے، اوائر کر لے۔ یعنی ہم سب مل کر پاکستان کو ایک عظیم ملک بنا سکتے ہیں، ایک عظیم اکانومی بنا سکتے ہیں، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ملک بنا سکتے ہیں، ایک اچھے لوگ یہاں ہم پیدا کر سکتے ہیں، ریسرچر پیدا کر سکتے ہیں، ان کی ہم قدر کر سکتے ہیں، سائنٹسٹ پیدا کر سکتے ہیں، ان کی قدر کر سکتے ہیں۔ تو جشن آزادی کا مقصد ہمارے آزادی کے شہداء اور ان کے جو غازی جتنی بھی ہمارے ان کے جو بڑے تھے آزادی، تحریک آزادی کے، ان کے روحوں کو فائدہ ہوگا اس سے کہ ہم کوئی دعائیہ تقریبات بھی کر لیں، کوئی ختم بھی کر لے، کوئی دعائیں بھی کر لے، ہماری مذہبی مدارس میں، ہمارے مساجد میں پاکستان کے لیے دعا ہو اور پاکستان کی ہیروز کے لیے دعائیں ہوں، وہاں مانگی جائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی تقریبات سرکاری طور پر ہو رہے ہیں، نجی طور پر ہو رہا ہے، اس میں ہم شرکت کریں، قومی ترانوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، کوئی اس میں شعر و شاعری ہو جو ہمارے جوان نسل میں ایک اچھی روح کو ریفلیکٹ کر لے۔ اسی طرح تقریبات تو ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ
جس میں تکلیف بن جاتی ہے لوگوں کے لیے، مصیبتیں بن جاتی ہیں، بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، اسپتالوں کے سامنے جو ہارن اور جو پریشر ہارن جو ہے بجاتے ہیں، اسی طرح محلے میں اسی طرح کوئی ایسے آوازیں جہاں پہ محلے میں بیمار ہوں اور ہمارے بہت تیز آوازوں کے ساتھ ہم کوئی ایسے ساؤنڈز لگائیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ بعض چیزوں سے بچنا چاہیے اور بعض چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، اور اصل چیز ہمارے تاریخ پہ فوکس ہو، اور ہمارے نئے جو ہمارے گولز ہے وہ کتنے ہم نے اچیو کیے، پاکستانی ایک ایٹمی ملک نے کتنے گولز اچیو کیے اور کتنے باقی ہے، ہم نے کتنے لوگوں کو تیار کیے، کتنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیے، لٹریسی ریشو کہاں تک چلی گئی، امانت داری، دیانت داری، یعنی ملک کے ساتھ اور ملک کے اداروں کے ساتھ محبت، اس میں اضافہ کتنا ہوا، اس میں نقصان، اور ان چیزوں پہ ہم فوکس کریں تو انشاءاللہ ہمارے سب پاکستانیوں کو جشن آزادی پہلے سے مبارک۔ اللہ پاک اس ملک کو پائندہ رکھے، پاکستان کو اللہ پاک زندہ باد رکھے، اور اہل پاکستان کو اللہ پاک تمام مشکلات سے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔